والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشکالنا. حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ. غوث اعظم بابا نے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، مابدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تمام یا شہ جیلا مدد. بلا دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بخط خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث العظم بی زنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، ذکر میلاد نبی یوں ہی سناتے رہیے. الحمدللہ دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر مسلسل 12 روز جشن عقید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اجلاس ہوئے، اس سے ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کا بہت عظیم فائدہ ہوا. صبح صادق کی جو محفل تھی دارالعلوم نوریہ کی، اس میں بھی کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر موئے مبارک شریف کی زیارت کے لیے، تبرکات کی زیارت کے لیے اور ذکر ولادت سننے کے لیے حاضر ہوئے. 2 جماعت فجر کی اس دن کرنا پڑی، تو جو ذکر ولادت بات کا باقی رہ گیا، آج وہ سننے سنانے کی ہم آپ سعادت حاصل کریں گے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش پاک کے بعد، تشریف لانے کے بعد میں دایا نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہلانے کا ارادہ کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بزبان فصیح فرمایا کہ میں آب رحمت سے غسل دیا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا اور اب بھی پاک پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دودھ پلانے کی سعادت سیبہ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے. یہ سیبہ ابو لہب کی کنیز ہے. عرب میں بیٹوں کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی منائی جاتی. جیسے ہی حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سیبہ نے جا کے خوشخبری دی کہ تمہارے بھائی کے یہاں فرزند تولد ہوئے ہیں. اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے سیبہ کو آزاد کر دیا. مرنے کے بعد اس کے کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا خواب میں. حضور کے چچا نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ عذاب ہی میں ہوں، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے. وہ کمی اس لیے کی جاتی ہے کہ میں نے پیر کے دن
اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز سویدہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہاں بھی منکرین میلاد کو سمجھ نہیں آتی۔ اور ابو لہب نے شرک کی حالت میں حضور کی ولادت کی خوشی منائی تو پیر کے دن اس کے عذاب میں جہنم میں کمی ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان ایمان کی حالت میں رحمت عالم کے میلاد کی خوشی منائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، انشاءاللہ وثم انشاء رسول ضرور جہنم سے بھی بچے گا اور اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی داخل ہوگا۔ تو لکھتے ہیں حضرت کے والد ماجد کہ حضرت آمینہ کے بعد پھر یہ سعادت دودھ پلانے کی حضرت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ کتب سیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے، ندا دینے والے نے ندا دی، اطراف عالم میں ندا کی گئی کہ اے خلائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحال ان چھاتیوں کا جو انہیں دودھ پلائیں، خوشحال ان ہاتھوں کا جو انہیں پرورش کریں، اور زہ نصیب ان مکانوں کے جن میں میرے محبوب رہے۔ یہ آواز سن کر تمام مخلوق، ابر اور باد، ہوا، ابر، چرند پرند حضور کی خدمت کی تمنا کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ غیب سے ندا ہوئی، تم سب اس تمنا سے ہاتھ اٹھا لو کہ یہ سعادت روز ازل ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جس سال حضور پیدا ہوئے سوکھا پڑا ہوا تھا، اس سال قحط تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں تین دن مجھے روٹی میسر نہ ہوتی۔ ایک روز بھوک کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے ایک نہر کا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا غوطہ دے کر کہا، اے حلیمہ یہ پانی پی لے کہ تیرا دودھ زیادہ اور خیر و برکت تجھے حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں خدا کی قسم وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور خوشگوار تھا۔ پھر اسی شخص نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ تو مجھے پہچانتی ہے، میں تیرا شکر ہوں کہ تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی، اس شکر کی برکت اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تیری روزی کھلے گی، بطحائے مکہ کی طرف جا، وہاں سے ایک روشن نور اے حلیمہ تیرے ساتھ آئے گا، مگر یہ حال کسی کو نہ سنانا، کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ میرے سینے پر مار کر کہا کہ خدا تعالیٰ تیرا رزق و کشادہ اور تیرا دودھ زیادہ فرمائے گا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو فرماتی ہیں کہ بھوک کا اثر مطلق میرے اوپر نہیں تھا اور میری چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی تھیں۔ قوم کی عورتیں جو قحط کی وجہ سے، سوکھے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، مجھے دیکھ کر بہت تعجب کرنے لگی کہ کل تک تو بھی ہماری طرح لاغر اور پریشان حال تھی، آج تیرا رنگ شہزادیوں کی طرح کیسے چمکنے لگا؟ لیکن مجھے تو راز کھولنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے میں ان کی باتیں سنتی اور حقیقت حال ان پر ظاہر نہ کرتی۔ القصہ جب بنی سعد کی عورتیں مکے کو چلیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ جب قریب پہنچی غیب سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہتا ہے خدائے تعالیٰ نے اس لڑکے کی برکت سے جو قریش میں پیدا ہوا ہے وہ دن کا آفتاب اور رات کا چاند ہے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس برس کو تم پر آسان اور فراخ کر دیا، برکت والا بنا دیا۔
خوشا وقت ان چھاتیوں کی جو اسے دودھ پلائیں۔ اے بنی سعد کی عورتوں دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو۔ یہ سن کر سب عورتیں چلنے میں جلدی کرنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جو تھی وہ لاغر تھی، کمزور تھی، ہر چند اس کو تیز چلانا چاہتی لیکن وہ نہیں چلتی تھی۔ ناگاہ غیب سے آواز آئی، خوشا حال تیرا اے حلیمہ، اے حلیمہ تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو۔ اور ایک شخص بلند قامت نے پہاڑوں کے درے سے نکل کر مجھ سے کہا، اے حلیمہ خدائے تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ سرکش شیطانوں کو تجھ سے دور کر دوں۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرسبز اور گھنے درخت نے مجھ پر سایہ کیا ہے اور ایک درخت خرمے کا نظر آیا کہ طرح طرح کے چھوارے اس میں لگے ہیں اور بنی سعد کی عورتیں کہتی ہیں، اے حلیمہ تو ہماری مالکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کا ایک چھوارا کھایا، شہد سے زیادہ میٹھا اور ایسا میٹھا، اس کی حلاوت ایسی تھی کہ وہ مٹھاس مدتوں تک میرے ذائقے سے نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچی، بنی سعد کی عورتوں نے مالداروں کے لڑکے پہلے ہی لے لیے، کس خیال سے کہ حضور یتیم ہے، یتیم کو لینے سے کیا فائدہ ہوگا، تو انہوں نے مالداروں کے بیٹے لیے، حضور کو قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ۔ حضور کے دادا فرماتے ہیں خوش ہو، خوش ہو، دو خصلتیں نیک ہیں، نیک بختی اور بردباری، ان دونوں میں عزت سرمدی اور عزت ابدی ہے۔ اے حلیمہ میرے پاس ایک لڑکا یتیم ہے، محمد اس کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عورتوں کو دیتا رہا لیکن کسی نے قبول نہ کیا، تو میرے اس لخت جگر کو دیکھ لے، قبول کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے حضرت حلیمہ سے یہ کہا۔ حضرت حلیمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھتی ہیں اور ان پر فدا ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا انہوں نے، حضور کی محبت حضرت حلیمہ کے شوہر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، انہوں نے اجازت دے دی۔ عبد المطلب کے ساتھ وہ حضور کے گھر گئی۔ حضور اس وقت جامع صوف میں لیٹے تھے بستر حریر کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ نے آہستہ سے حضور کو جگایا، حضور نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور ایک نور دندانے مبارک سے نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ کہتی ہیں حضرت حلیمہ کہ میں نے حضور کی دونوں آنکھوں میں بوسہ دیا اور گود میں لے کر سیدھے پستان سے دودھ پلایا۔ جب بایاں پستان آپ کو دینے لگی، آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا، بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی، وہ حضور کی صورت مبارک دیکھتے ہی حضور پر فدا ہو گیا۔ میری اونٹنی کے تھنوں میں کہ مدتوں سے خشک ہو گئے تھے، دودھ نہیں تھا، حضور کو میں نے دیا اور اونٹنی کے تھنوں میں اچانک دودھ اتر آیا۔ میرے شوہر نے یہ حال دیکھ کر مجھ سے کہا، اے حلیمہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تجھے خیر و برکت والا بیٹا عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلی، جس جنگل میں گزرتی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا،
ہرا بھرا ہو جاتا. جس درخت کے تلے میں اترتی تھوڑی دیر ٹھہرتی وہ حضور کو سلام عرض کرتا اور اس کا سایہ حضور کی طرف جھک آتا. فرماتی ہیں میری سواری کا جانور بہت سست تھا, چلنے میں بہت آہستہ چلتا تھا. حضور کے سوار ہوتے ہی سب قافلے سے آگے چلنے لگا. اس کی چالاکی اور جلدی چلنے پر سارے قافلے والے تعجب کرنے لگے. اس نے بزبان فصیح جواب دیا, اے بنی سعد کی عورتوں, تم نہیں جانتی ہو مجھ پر وہ شخص سوار ہے جو اللہ کا پیارا ہے اور تمام انبیاء سے افضل والا ہے, سب رسولوں کا سردار ہے. پھر تو ہر طرف سے آواز آنے لگی, اے حلیمہ تو تمنگر ہوئی, مالدار ہوئی, اس لڑکے کے سبب تیرا مرتبہ قوم میں اور بلند ہو گیا. راہ میں بکریاں چرتی تھیں, مجھ سے بزبان فصیح کہنے لگی, اے حلیمہ تو اس بچے کو جانتی ہے یہ مالک زمین و آسمان کا اور اللہ کا پیغمبر اور اولاد آدم کا سرور ہے. سبحان اللہ, تمام جن و انس سے یہ بہتر ہے. اور ایک پیر مرد ایک بوڑھا شخص نظر آیا کہ حضرت کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ یہ ختم المرسلین ہیں. وادی سدرا میں حبشہ کے کئی عالم ٹھہرے ہوئے تھے. آپ کو دیکھ کر بولے, بے شک یہ لڑکا پیغمبر آخر الزمان ہے. اور وادی حوازن میں ایک اور پیر مرد نظر آیا, اس نے کہا کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں. انہی کے پیدا ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی. قبیلہ بنی سعد سوکھے کی وجہ سے ان دنوں بہت پریشان تھا. حلیمہ کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی, قحط دور ہوا, سوکھا ختم ہو گیا, زمین سرسبز و شاداب ہو گئی, درختوں میں پھل لگ گئے اور اونٹ موٹے ہو گئے. سبحان اللہ. سب قوم بالاتفاق کہتی کہ یہ فراغت اسی مہمان عزیز کے صدقے میں ہے جنہیں اللہ نے حضرت حلیمہ کو عطا فرمایا. حضور کے صدقے میں یہ تمام برکتیں ہمیں مل رہی ہیں. فرماتی ہیں میں اپنی بکریوں کو حضور کا ہاتھ لگا دیتی, اس قدر دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن تک کفایت کرتا. ایک دن کا دودھ 40 دن تک کفایت کرتا. رات کو چہرہ مبارک حضور کا اس قدر چمکتا کہ چراغ کی حاجت نہ پڑتی. اللہ اکبر. ایک عورت کہتی ہے کہ حلیمہ کیا تو رات کو آگ جلایا کرتی ہے کہ ساری رات تیرے گھر سے روشنی نظر آتی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں آگ نہیں جلاتی ہوں, یہ تو اس مہمان عزیز 14ویں کے چاند کی چاندنی کا صدقہ ہے. اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. بنی سعد کی عورتوں نے جب دیکھا کہ حلیمہ کی 7 بکریوں سے 700 ہو گئیں تو حضرت حلیمہ سے گزارش کی کہ اے حلیمہ تمہاری حاجت کل تک کے غریبی محتاجی کی تھی, آج تو ہزاروں مہمان تمہارے در پر پڑے رہتے ہیں, تم مالدار ہو گئی ہو, یہ صدقہ اس مہمان عزیز کا ہمیں بھی عطا فرما دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں. حضرت حلیمہ نے حوض کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاؤں دھوئے اور وہ مبارک پانی ساری بکریوں کو پلا دیا گیا, سب کی سب حاملہ ہو گئی. اللہ اکبر. قوم ان کے دودھ سے خوب مالا مال ہوئی. ایک دن حلیمہ کہتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ کوئی شخص کہتا ہے اے حلیمہ تجھے بشارت ہو اس فرزند کے ساتھ جو تمام عرب کا سردار ہے. حلیمہ کہتی ہیں جو دعا میں نے حضور کے وسیلے سے مانگی ہر دعا اللہ نے قبول فرمائی. اور میں نے کبھی حضرت کا بول و براز نہیں دھویا, حضرت کا استنجا کبھی دھونے کی مجھے نوبت ہی نہیں آئی.
حضور جو ہے پیشاب پاخانہ اندر کپڑے وغیرہ میں بستر کے اوپر نہیں کرتے تھے. آدھی رات کے وقت حضور تسبیح فرمایا کرتے تھے. آواز آتی تھی یعنی کوئی قابل پرستش کے نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا خدا کے, وہ پاک ہے. آنکھیں سوتی ہیں اور رحمان کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. کہتے ہیں کہ چاند آپ سے جھولے میں باتیں کرتا تھا. اسی کو میرے بریلی والے امام نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سرکار ادھر انگلی کرتے چاند ادھر جھک جاتا, حضور ادھر انگلی کا اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا. فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے شکم میں جب تھا تو چاند کے سجدہ کرنے کی آواز سنتا تھا. یہ میرے آقا کے علم غیب کی شان ہے. اللہ اکبر. تو چاند انگلی کے اشارے پر جھک جاتا تھا اور حضور کو رونے سے روکتا تھا اور بہلایا کرتا تھا. فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے اور آپ کی حفظ و نگہبانی اور خدمت گزاری میں حاضر رہتے, اور سطر آپ کا کبھی ظاہر نہ ہوتا یا کبھی ظاہر ہوتا تو فرشتے چھپا لیتے یا حضور خود چھپا لیتے. سبحان اللہ. بائیں پستان سے حضور کبھی دودھ نہ پیتے, دائیں طرف سے دودھ پیتے, بائیں طرف سے کبھی دودھ نہ پیتے. اس میں دو نقطے علماء نے بیان فرمائے. اول یہ کہ حضور بقائے حیات کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جتنا دودھ پینا کافی ہوتا تھا اتنا دودھ سیدھے طرف کے پستان سے آپ کو حاصل ہو جاتا تھا, آپ اتنا ہی پی کر کے اکتفا کرتے تھے. اور ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ آپ ایک رضاعی بھائی تھے. حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے تھے, حضور کے دو شریک بھائی تھے, تو حضور بائیں طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. سبحان اللہ. بچپنے میں میرے آقا کے عدل و انصاف کی یہ شان ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں پروردگار عالم نے حضور کو بچپنے میں بھی یہ کمالات عطا فرمائے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک رات کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے گرد نور پھیلا ہوا ہے اور ایک شخص سبز پوش آپ کے سرہانے کھڑا ہے. میں نے اپنے شوہر کو جگا کر یہ حال سنایا. اس نے کہا یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا. جس دن سے یہ اللہ کے محبوب پیدا ہوئے ہیں علماء یہود کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. اور ہم کو اس لڑکے سے اللہ کے فضل و کرم کا اور زیادہ بھروسہ ہے. جب عمر شریف 9 مہینے کی ہوئی حضور بفصاحت کلام کرنے لگے. لڑکے کھیلنے کے لیے آپ کو بلاتے, حضور فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتی ہیں ایک دن حضور میری گود میں بیٹھے تھے, کئی بکریاں ادھر سے گزری, ان میں سے ایک نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کے سر انور کا بوسہ لیا. سبحان اللہ. بکریاں پہچان رہی ہیں. الغرض آپ فرزندان حلیمہ کے ساتھ اصرار کیا حضور نے کہ میرے بھائی جاتے ہیں بکریاں چرانے, میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. حضرت حلیمہ کو کرنا پڑا, بھیج دیا. حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ جنگل, حضرت حلیمہ کے بھائی کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے. دن بھر جنگل میں رہتے, شام کو حضور بھی اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ واپس آ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا اے میری ماں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند و بالا ہے, جس جنگل سے گزرتے ہیں وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور دھوپ میں ابر ان کے سر پر سایہ کرتا ہے, اور جہاں جہاں میرے آقا جاتے ہیں ابر بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریت پر حضور کے قدم کا نشان نہیں بنتا, نرم زمین پر نشان نہیں بنتا, اور پتھر پر موم کی طرح آپ کے نقش قدم پاک کا نشان آ جاتا ہے. فرماتی ہیں جنگل کے جانور آتے ہیں اور حضور کے قدم چوم کر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اے حمزہ
اپنے بھائی کا یہ حال کسی سے نہ کہنا۔ جب عمر شریف 4 برس کی ہوئی، فرشتوں نے سینہ مقدس چاک کیا اور دل مبارک چیر کر ایک سیاہ نقطہ خون آلود اس میں سے نکال کے الگ کر دیا اور آپ کی دونوں آنکھوں میں بوسہ دے کر عرض کیا، اے پیارے تم خوف نہ کرو، اگر تم ان خوبیوں سے جو حق تعالی نے تمہارے لیے عطا کی ہیں واقف ہو جاؤ، ہر وقت تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی ہیں ایک دن کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا دوڑتا روتا گرتا پڑتا چلاتا آتا ہے کہ میری ماں بھائی محمد حجازی کی خبر لے، یقین ہے کہ تو ان کو شاید زندہ نہ پائے۔ میں یہ بات سن کر ترساں و لرزاں روتی ہوئی پہاڑ کی طرف دوڑی۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور بخیر و عافیت بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کو دیکھ کر مسکرائے، حضرت حلیمہ دوڑ کر حضور سے لپٹ گئیں اور آپ کو وہاں سے گھر لائیں۔ گھر لانے کے بعد میں مکہ کا قصد کیا۔ رات کو غیب سے آواز آئی کہ اب خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور اے فتحائے مکہ خوش ہو کہ روشنی و زینت تجھ میں پھر آتی ہے۔ ہر قصہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حرم کے متصل پہنچی، غیب سے آواز سنی، اے حکیم مبارک ہو، آج آفتاب جود و سخاوت شاہ جمع دولت تجھ میں تشریف لاتا ہے۔ حضور کو حتیم میں بٹھا کر ندا دینے والے کی ندا حضرت حلیمہ تلاش کرنے لگی۔ جب لوٹ کر آئیں تو سید عالم کو وہاں نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال دیکھ کر بے تاب ہو گئی اور آپ کو چاروں طرف ڈھونڈتی پھرتی تھی، ہر چند دائیں بائیں تلاش کیا، کہیں حضور کا سراغ نہ ملا۔ واہ محمدہ کہہ کر کے گریہوزاری کرنے لگی۔ آپ کی گریہوزاری سے عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، ہر کوئی بے اختیار رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب یہ خبر پہنچی، روتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے اور جناب الہی میں عرض کیا، اے الہ العالمین، اگرچہ میں اس لائق نہیں کہ میری بات تیرے دروازے پر سنی جائے، مگر اس طفل جوان دولت میں تیری عنایت کے آثار پاتا ہوں، اسی مولود نو مولود کے صدقے، محمد عربی کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں انہیں تیری بارگاہ میں شفیع لاتا ہوں۔ ان کے طفیل مجھے ان کے حال سے آگاہ کر ندا ہوئی، اے عبد المطلب قریب ہے کہ وہ تم سے ملیں اور ہم ان کے حافظ و نگہبان ہیں۔ عرض کیا الہی اس کا پتہ مجھے بتا۔ جواب ملا، فلاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب اکابر قریش کو ساتھ لے کر اس درخت کی طرف چلے، ادھر سے جبریل امین آپ کو لیے ہوئے حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے دادا سے ملاقات ہو گئی۔ مولا تبارک و تعالی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد کا صدقہ اور سرکار کا صدقہ ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عطا فرمائے، استقامت فی الدین، تسلط فی الدین عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت ہی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہماری قیامت تک کی نسلوں کا اللہ کریم خیر و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں پڑھ لیجیے سب درست کر۔